جہاں عورت کو جو ہے وہ حوث کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر ان کو کوئی حقوق اور ایڈوانسمنٹ کہتا ہے، ہم 100 مرتبہ ان حقوق کی باتوں پر اور اس ایڈوانسمنٹ پر لعنت بھیجنا چاہیں گے۔ علامہ صاحب، اہم بات ہے کہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پہ خواتین مارچ ہوتا ہے، وہ آزادی مارچ کہتی ہیں خواتین، کچھ خواتین ہیں سب ان کو سپورٹ نہیں کرتی، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو میسج ہے کیا وہ معاشرے کے لیے پازیٹیو ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں 98% لوگ مسلمان ہیں، اور ان 98% کی اگر ہم مزید ڈویژن کریں تو پاکستان میں 54-55% خواتین ہیں۔ سب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں جی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو عزت عطا کرتا ہے۔ ہاں، اگر ان ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو، جیسے کہ آپ کے کئی سوالات آئے، اگر کوئی وراثت میں حصہ نہیں دیتا تو ایسے مردوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے پوری بات آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، وہ اپنے لیے جہنم کی انگارے تیار کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے، کے سامنے جھکنا نہ پڑے، یہ ظلم کرتے ہیں۔ ونی کاروکاری کے نتیجے میں، ان بہیمانہ رسومات کے نتیجے میں جو بیٹیاں قتل کی جا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں اسے ظالموں کو لٹکا کر چوک کے اوپر سزا دینی چاہیے، اور میڈیا چاہیے کہ 7 دن ان لاشوں کو دکھائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اگر ان حقوق کی پامالی ہوتی ہماری بہنوں بیٹیوں کی تو ہم بینگ ان کے بھائی مرد، ہم آگے بڑھ کر یہ کہیں گے کہ ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ اسی طرح ان بہنوں بیٹیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین نے ان کو ماں کی حیثیت میں تکریم دی ہے، جنت ماں کے قدموں کے پاس بتائی گئی، بیوی کی حیثیت میں تکریم دی ہے، بیٹیوں کی حیثیت میں تکریم دی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے 3 بیٹوں کی پرورش کرنے والے کے لیے جنت، اگر 3 پھپھیوں کی کفالت کسی مرد کے پاس آ جائے تو اس کے لیے جنت، 3 خالاؤں کی کفالت کسی بھائی بندے کے پاس آ جائے اس کے لیے جنت۔ یہ تکریم دی گئی۔ اللہ کا دین تکریم دیتا ہے ایک عورت کو کہ اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا، اس کو مستقبل حوالے کیا گیا کہ وہ بچوں کی نگہداشت کرے، پرورش کرے۔ اللہ کا دین ایک عورت کو تکریم دیتا ہے، اس کو معاش کی جد و جہد سے بالکل فارغ کر دیا گیا۔ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، یہ سارا وہ پیراڈائم ہے جو دین بیان کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس کو کوئی حقوق کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، ہم کہتے ہیں حق کی بات ہی نہ کرو، آپ کو اللہ کی شریعت ہمیں دے دو، لیکن انتہائی ادب کے ساتھ۔ اگر دجالی تہذیب و مغربی تہذیب جہاں عورت کو کھلونا بنا کر کھڑا کر دیا گیا، تماشا بنا کر کھڑا کر دیا گیا، مردوں کی ہوس کی نگاہوں کا نشانہ بننے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، جہاں ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، جہاں عزت تار تار و پامال ہو رہی ہیں، جہاں عورت کو جو ہے وہ ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر ان کو کوئی حقوق اور ایڈوانسمنٹ کہتا ہے، ہم 100 مرتبہ ان حقوق کی باتوں پر اور اس ایڈوانسمنٹ پر لعنت بھیجنا چاہیں گے، اور ہم کہیں گے فاطمہ الزہرا کی چادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حیا، یہ عورت کا اصل زیور ہے، اس کے اوپر توجہ دلانا چاہیں گے۔ باقی باہر کے جو ایجنڈے ہیں جس کے نتیجے میں کبھی 14 فیب ویلنٹائنس ڈے، کبھی مدرس ڈے، کبھی فادرس ڈے، کبھی ہیلوئین ڈے، کبھی نہ جانے کیا کچھ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، نکاح کے ادارے کی نفی کی جا رہی اور عفت و پاکیزگی کی زندگی کی نفی کی جا رہی ہے، عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس کو اشتہاری کھلونا بنا کر۔ اگر یہ ایجنڈا سال کے کسی دن بھی کوئی اگر منانے کی بات کرے گا تو ہم اس کی مذمت کریں گے۔